اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ حدیث ہے علم اور ذکر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے. اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی. شیطان نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے، تمہیں پوری رہنمائی مل گئی، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی. چنانچہ شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں. دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے، تو اس شخص پر کیسے قابو پا سکتا ہے جسے رہنمائی مل گئی، جس کے کام بنا دیے گئے ہوں اور جس کی حفاظت کی گئی ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ الحزیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو بہت بڑے اور بردبار ہیں، گناہ پر فوراً پکڑ نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کے رب ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو آسمان اور زمینوں اور معزز عرش کے رب ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عینی واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ، میں آپ کی رحمت کی امید کرتا ہوں، مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے، میرے تمام حالات کو درست فرما دیجیے. آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں ثواب عطا فرما دیجئے، اور جو چیز آپ نے مجھ سے لے لی ہے اس سے بہتر چیز عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کو اس فوت شدہ چیز کے بدلے میں اس سے اچھی چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے اسی طرح دعا کی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس دعا کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر بدل عطا فرما دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شوہر بنا دیا۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو دوسرے پر ناراض ہو رہا تھا ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ اتر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو فاقہ کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرے تو اس کا فاقہ بند نہ ہوگا، اور جس شخص کو فاقہ کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ جلد اس کی روزی کا انتظام فرما دیتے ہیں، فوراً مل جائے یا کچھ تاخیر ہو کر ملے مگر اللہ انتظام کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مکاتب غلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں بدلے کتابت میں طے شدہ مال ادا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ اس بارے میں میری مدد فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ اگر تم پر یمن کے سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس قرض کو ادا کرا دیں گے۔ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ مجھے اپنا حلال رزق عطا فرما کر حرام رزق سے بچا لیجیے، اور مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جسے اس کے آقا نے کہا ہو کہ اگر تم اتنا مال اتنے عرصہ میں ادا کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ جو مال اس معاملہ میں طے کیا جاتا ہے اس کو بدلے کتابت کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ
روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک انصاری شخص پر پڑی جن کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ کیا بات ہے؟ میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غمگین اور غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھلا دوں؟ جب تم اس کو کہو گے تو اللہ تعالی تمہارے غم دور کر دیں گے اور تمہارا قرض اتار دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الذین وقہر الرجال۔ پھر سے یہ دعا کو پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الذین وقہر الرجال۔ ترجمہ، یا اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے صبح شام اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے غم دور کر دیے اور میرے سارا قرض بھی ادا کرا دیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تم میرے بندے کے بچے کو لے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تم میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو لے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں، آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد یعنی تعریف کا گھر رکھو۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اور میری عزیز ساتھیوں، مصیبت پر غم نہیں کرنا چاہیے۔ مصیبت اللہ ہی دیتے ہیں اور اللہ ہی اس کو دور کرتا ہے۔ ہم اپنے اعزاء اقربا کے چلے جانے پہ روتے بلکتے ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے بہتری کی امید رکھنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی صبر کی توفیق دے اور
ان تمام حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً میں آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ بھائی آپ تمام ساتھی ہماری ماں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں کو بہت جلد شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ کومنٹ میں آمین لکھ کر ضرور بھیجیں کہ ہماری دعا پہ آپ لوگوں نے آمین کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ